کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انبیاء کرام کو بھیجا ہے، نبیوں کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد نبیوں ہی کا درجہ ہے، لیکن اس درجے کے ملنے کے بعد، اس فضیلت کے ملنے کے بعد جو حالات آتے ہیں انبیاء کرام پر، ایک عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیفیں ان کو آتی ہیں کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اتنی پریشانی آتی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم سوچتے ہیں بعض مرتبہ نیک لوگوں کو بھی پریشانی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، جب انبیاء کرام پر حالات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر حالات لا سکتے ہیں، تو آج کل کے اولیاء ہوں، اللہ والے ہوں، علماء ہوں یا نیک لوگ ہوں، ان پر حالات آ جائیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک نبیوں کا جو مرتبہ ہے سب سے زیادہ مرتبہ ہے۔ ان پر بھی حالات ہیں، ان پر بھی پریشانیاں ہیں، ان کے سامنے بھی چیلنجز ہیں، سامنے بڑے مسائل ہیں۔ ان مسائل کے اندر، ان مسائل میں گھر کر کے اس قوم کو دعوت دینا ہے جو قوم سامنے والے کو مانتی نہیں، پہچانتی نہیں، حق بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ایسی قوم کو، ایسی امت کو صحیح راستے کی دعوت دینا ہے، ایک اللہ کی دعوت دینا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیلنجز نہیں ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، لیکن اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود وہ سمجھاتے رہے، قوم کو بتاتے رہے، وَإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، میں نے دعوت دی دن میں بھی رات میں بھی، یعنی کوئی لمحہ نہیں چھوڑا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ہر طرح سے دعوت دی۔ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ظاہری طور سے بھی دعوت دی، باطنی طور سے بھی دعوت دی، اعلان کر کے بھی دعوت دی اور الگ الگ ملاقاتیں کر کے بھی دعوت دی۔ لیکن میں جتنی دعوت دیتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، اتنا دور بھاگتے گئی مجھ سے۔ چلو 50-60 سال کی عمر ہو ایسا نہیں ہے، 1000 سال کی عمر وہ اپنی قوم کو سمجھانے میں ہی لگے رہے کہ مان جاؤ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا کہ قوم ماننے کو تیار نہیں اور یہ سمجھانے سے تھکتے نہیں۔
ہم اگر کسی کو نماز کے لیے بلائیں گے 1-2 مرتبہ بلا کر کے تھک جاتے ہیں، چھوڑ دو، اس کو آتا نہیں انہیں۔ لیکن یہاں نبی جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اتنا مضبوط بنایا ہوا ہوتا ہے، سامنے جتنا بڑا چیلنج ہوگا اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھر میں اولاد نہیں مان رہی، سمجھا رہے ہیں والد صاحب حضرت نوح علیہ السلام، بیٹے مان جا، ایمان قبول کر لے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ بہت بڑا عذاب ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے اندر۔ کہنے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، فلاں جگہ چڑھ جاؤں گا، اس طرح سے بچ جاؤں گا، اس طرح بچ جاؤں گا۔ جب آدمی کو حق قبول نہیں کرنا ہوتا ہے تو شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ اس کا یہ جواب دے، اس کا یہ جواب دے، اس کا یہ جواب دے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کہیں بھی جا، اللہ کا عذاب ہے، کوئی نہیں بچے گا، اس لیے ایمان قبول کر لے، اسی میں نجات ہے۔ تیرے والد نبی ہیں، تیرے والد بھی تجھ کو نہیں بچا سکتے۔ نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب قوم نہیں مان رہی، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ پہاڑ پر چڑھ گئے، اللہ نے پانی کو وہاں تک پہنچا دیا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے اور زمین بھی پانی اگل رہی ہے، تو کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہے، یعنی پورا صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو جو اہل ایمان تھے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، کچھ جانوروں کے جوڑے تھے جو نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ کشتی میں ان کو سوار کر لو تاکہ جب دوبارہ دنیا آباد کریں گے اس وقت ان کے ذریعے سے آباد ہو جائے۔ جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، اتنی بڑی کشتی بنائی ہے اور ابھی تو یہاں بارش کا نام و نشان نہیں ہے، سمندروں کا نام و نشان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ اس کی تیاری ہے، تم ایمان قبول کر لو، اس میں داخل ہو جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ اور کشتی بنائیے، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ تم کو عذاب سے بچائیں گے۔ وہ مذاق اڑانے لگے، مذاق، بڑا لمبا قصہ ہے۔ عذاب آیا، وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے، جو پہاڑوں پر چڑھ گئے، فلاں جگہ چڑھ گئے، فلاں جگہ بھاگ گئے، کوئی نہیں بچے۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہ چیلنجز ہیں۔ چیلنجز آنا یہ بری بات نہیں ہے، حالات کا آنا بری بات نہیں ہے، بلکہ حالات کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حالات آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے، موسیٰ علیہ السلام پر کیسے حالات کہ بچپن میں ہی ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اللہ نے پھر ان کو وہاں سے بچا لیا۔ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوا ہے، پکڑو ان کو، پکڑو ان کو، مارو ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والے جو ان پر ایمان لائے تھے وہ نہتے لوگ، ادھر فرعون ظالم اور جابر بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیسے حالات، بچپن سے ہی حالات، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے دشمن فرعون، آگے سمندر جائیں تو کہاں جائیں، کیسے حالات۔ یہ نبیوں کے ساتھ، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسے حالات آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان حالات میں سے ہی راستوں کو نکال دیتے ہیں۔ جب تک حالات آتے نہیں راستے نہیں نکلیں گے۔ گھبرا جائے آدمی تو پھر تو ڈوب جائے گا، کیا ہوگا اب، نہیں کیا ہوگا نا، اب سب کچھ ہوگا۔ جب حالات آتے ہیں تبھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر اب ڈرتا کیا ہے،
پھر دیکھ تجھے خدا کرتا کیا ہے. ویسی بات ہے. تو آدمی مضبوط ہو جائے حالات میں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ہم گھر میں بیٹھ کر کے سوچنے لگے ایسا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر دشمن کا، کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے اب آئی مدد. وہیں گھر بیٹھے اگر یہ حکم ہوتا تم دعا کر دو، فرعون مر جائے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ کے حکم آتا دعا کرتے تو مر جاتا ہو. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دعا کرو بیٹھ کر کے، وہ مر جائے گا، اس کا لشکر دھس جائے گا زمین میں. نہیں، بھاگو، جتنا ہو سکتا ہے بھاگو. بھاگ رہے. سامنے سمندر آ گیا، اب کہاں بھاگیں گے؟ سامنے سمندر، پیچھے دشمن. اب مرنا ہی مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تب اللہ نے حکم دیا، موسیٰ اب کیا دیکھتے ہو؟ اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو سمندر میں مارو، سمندر میں پھینکو اسے. موسیٰ علیہ السلام سوچتے تھے کہ ایک ہی میرے پاس لاٹھی ہے، وہی سمندر میں پھینک دوں گا تو بہ جائے گی. نہیں، تم پھینک دو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، بس اللہ کا حکم تھا. لاٹھی ماری سمندر میں، سمندر کا پانی پھٹ گیا، راستے بن گئے. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان سب طرف سے گھر جاتا ہے. پھر اس بندے کی نگاہ اللہ پر جب ٹک جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تب اللہ تعالیٰ راستہ دیتے ہیں. ہم عیش و عشرت میں بیٹھ کر کے دعا کرنے لگے تو اللہ راستہ نہیں دیتے. اللہ کے احکامات کو بھول کر کے دعا کرنے لگے، اللہ راستہ نہیں دیں گے. پورا لشکر موسیٰ علیہ السلام سمیت گزر گیا، سمندر کے اس پار پہنچ گئے. اب پیچھے سے فرعون آ رہا ہے بھاگا ہوا، اور اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے دیکھو میرے لیے راستہ بن گیا ہے. سمندر میں کیا کہہ رہا ہے فرعون؟ دیکھو میرے لیے راستہ بن گیا ہے، یہ میری خدائی ہے. ماشا، اس میں بڑے فخر کے ساتھ اندر دوڑائے گھوڑے، خود بھی دوڑا، پورے لشکر کو لے کر کے گھس گیا سمندر میں. جب بیچ میں گھسا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا لاٹھی مار دو. لاٹھی مارتے سمندر پھر سمندر بن گیا. فرعون اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا. ایک وہی پانی جو نبی کے لیے راستہ بن رہا ہے، ایک وہی پانی ظالم اور جابر اور کافر بادشاہ کے لیے موت بن رہا ہے. یہ وہی فرعون جو آج ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، آج بھی رکھی ہوئی ہے اس کی لاش. بحر قلزم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے. پانی نے اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تاکہ آنے والے قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے. جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو ظالم اور جابر ہوتا ہے، جو نبیوں کے خلاف چلتا ہے، ہم اس کا ایسا حشر کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں. تو یہ زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے. بعض بزرگوں کے قول ہیں کہ اطمینان حاصل ہو جانا یہ موت ہے. ہاں بس اطمینان ہے، جو یہ سوچ لیا اب وہ موت کی طرف جا رہا ہے. متحرک رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، چست و چالاک رہنا ہے. زندگی میں چیلنجز آتے رہیں، اتنا وہ متحرک رہتا ہے. ہم چیلنجز سے گھبرا جاتے نہیں. جو گھبرا گیا وہ تو ختم ہو گیا. جو چیلنجز کو قبول کرتا ہے، حالات کو قبول کرتا ہے، آنے دو کیسے بھی حالات آتے ہیں، ہم برداشت کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم ٹھہریں گے، اس کی تدبیر سوچیں گے. جان ہی تو ہے، جان جائے گی، اس کے علاوہ کیا جائے گا. ایسا مضبوط ایمان ہمیں بنانا ہے، نبیوں والا ایمان بنانا ہے. سامنے سمندر آ جائے کوئی بات نہیں، آ جائے، اللہ چاہیں گے راستہ دیں گے، نہیں چاہیں گے ڈوب جائیں گے. انسان چیلنجز کو مضبوط رکھتے ہیں. عمران خان تھے، کھلاڑی ہیں، ابھی پڑوس ملک کے، اب وزیر اعظم ہیں.
ان کا قول پڑھا میں نے، وہ کہتے ہیں کہ جب چیلنج آتا ہے مجھے مزہ آتا ہے، بہت بڑی بات ہے، مجھے چیلنجز جس فیلڈ میں ملتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں، اس لیے کہ چیلنج آنے کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں ابھر کر کے آتی ہیں، صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں، صلاحیتیں کھل کر کے آئی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، جب تک انسان کو چیلنج نہیں ہوگا تب تک وہ محنت نہیں کرے گا۔ اسی لیے جو چیلنجز ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ہیں، کسی اسلامی ملک میں ایسے چیلنجز نہیں ہیں، اسی لیے وہ اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہاں مقابلہ ہے۔ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے، اس کی تدبیر اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ جب تک چیلنجز نہ ہو انسان ہوشیار نہیں رہتا ہے، اس لیے گھبرانے والی چیز نہیں، یہ تو جان میں جان ڈالنے والی چیز ہے، جان میں جان آگے کہتے ہیں نہیں، تو یہ چیلنج جو ہیں، یہ حالات جو ہیں جان میں جان ڈالتے ہیں۔ جب جان میں جان آتی ہے انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، دوبارہ طاقتور بن کر کے ابھرتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن حالات سے گزرنے والا ایک مرد مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، پڑھا میں نے، کہ جاپانیوں کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت تھی، تازہ مچھلی کھاتے ہیں جاپانی لوگ، اس لیے بہت ہوشیار ہیں وہ، اللہ نے بہت دماغ دیا ہے ان کو۔ سب سے آج ترقی یافتہ جو قوم ہے وہ جاپانی قوم ہے، وہ تازہ مچھلی کھاتی ہے، باسی مچھلی نہیں کھاتے وہ لوگ۔ اب ایسے حالات ہیں کہ ان کے سمندروں میں تازہ مچھلی قریب میں، ان کے ملک کے قریب میں ملنی مشکل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اتنی مچھلیاں کھاتے ہیں۔ تو ان کے جو مچھوارے ہیں اب بہت دور تک بڑی بڑی کشتیاں لے کر کے جانے لگے، لاؤ بھائی تازہ مچھلی کی بڑی اچھی تجارت ہوتی ہے، لاؤ دور سے پکڑ کر کے لائیں تاکہ ہم بیچیں اور بڑے مالدار بن جائیں۔ اس لیے کہ ہر جاپانی مچھلی کھاتا ہے، تازہ کھاتا ہے، تو اس طرح سے بیپار زیادہ ہو جائے گا۔ دور جانے لگے، مچھلیاں پکڑ کر کے لانے لگے، تو وہ جب جتنے دور جا رہے ہیں یہاں پہنچنے تک باسی ہو رہی ہے، اب باسی ہو رہی ہے۔ اب جب وہ بازار میں بیچنے لگے مچھلی تو کوئی لے نہیں رہا ہے اس کو، لیکن یہ تو باسی ہے، ہمیں تو تازی چاہیے۔ اب پھر پریشانی ان کو یعنی مچھواروں کو، مچھلی پکڑنے والوں کو، یہ تو بڑا الٹا معاملہ ہو گیا، ہم تو اتنی مچھلیاں پکڑ کر کے لائے لیکن وہ لے نہیں رہا کوئی، اس لیے کہ وہ باسی ہو گئی۔ اب پھر انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ سوچنے والی قوم ہے، عقل سے کام لینے والی قوم ہے، انہوں نے سوچا اچھی بات ہے، ہم اس کا بھی حل نکالیں گے۔ تو اپنے کشتیوں میں فریز لگائے، فریز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے فریز لگائے اور دور تک۔ اب جب فریز لگ گیا تو اور دور جانے لگے، اس لیے کہ اب تو فریز ہے موجود، 1 مہینے کا اسٹاک کر دو بڑے فریز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اور دور نکل گئے تو ان کو وہاں بہت مچھلیاں مل گئی، وہ سب مچھلیاں لے کر کے فریز میں رکھ دی۔ اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ جاپان آ کر کے پھر بازار میں بیچ رہے۔ دیکھتے ہیں جاپانی آتے ہیں، بھائی یہ تو مزہ نہیں ہے ان کا، پہلے والی مچھلیاں تو باسی تھی، اب یہ فریز میں رکھ کر کے ان کا مزہ تم نے ختم کر دیا ہے، مزہ نہیں آ رہا، کوئی نہیں لے رہا ہے۔ پھر پریشان ہو گئے، بھائی کیا کرنا چاہیے، ہم اتنی محنت سے لا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پریشان، مچھوارے پریشان، کیا کرنا چاہیے۔ پھر ان کے ذہن میں بات آئی، اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کشتی کو ہی ایک ٹینک بنا دیا، یعنی اس میں پانی بھر کے ٹینک بنا دیا۔ اب بہت دور نکل گئے، وہ سمندر سے مچھلی لینے کا، وہ ٹینک میں ڈالنے کا، پانی میں ہی۔ اب بڑا ٹینک بنا کر کے جو مچھلی پکڑ رہے ہیں زندہ، اسے اٹھا کر کے ٹینک میں ڈال رہے ہیں، گویا کہ زندہ مچھلی ہی لے کر جا رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے ٹینک میں بھر کر کے مچھلیاں آ رہی ہیں۔ اب بیچارے خوشی گئے، اب وہ لے کر کے بازار میں کھڑے ہو گئے، تو آئے جاپانی خریدنے کے لیے، دیکھا بھائی یہ تو مچھلیاں تو یہ ہیں، زندہ ہیں، لیکن سست ہیں بہت۔ پھر مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشان ہو گئے بیچارے، یہ تو سست ہو گئی ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ پھر پریشان ہو گئے تو انہوں نے سوچا
गए टैंकों को लेकर के, इन्हीं टैंकों को लेकर के मछलियाँ पकड़ करके डाले। उस मछलियों के टैंक में जो मछलियाँ भर कर ला रहे थे, जो पानी था उसमें एक बड़ी शार्क होती है ना, शार्क, उठा करके टैंक में डाल दी। शार्क मछली बड़ी जो होती है, जो मछलियों को खाती है, उसे उठा करके उस पानी वाले टैंक में उसमें डाल दी। जो ही डाली, अब जो छोटी मछलियाँ थी वो तो कुछ खा गया शार्क मछलियों को, लेकिन जो अक्सर थी उसमें ज़्यादा मछलियाँ थी। अब हाँ भाई, शार्क आ गई है, अब हमें ज़िंदा नहीं रखेगी, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, इसलिए कि अगर एक जगह रहेंगे तो शार्क खा जाएगी। तो अभी चलने फिरने लगी शार्क की डर की वजह से, मौत के डर की वजह से, शार्क हमको खा जाएगी। अब शार्क की डर की वजह से मछलियाँ इधर उधर भागने लगी। उनके भागने की वजह से वो ताज़ी हो गई, चुस्त व चालाक हो गई। वो जो पहले टैंक में बगैर शार्क की मछली आई थी वो सुस्त हो गई थी। अब ये शार्क की डर की वजह से एक चैलेंज आया उनके सामने। क्या आया? चैलेंज। हाँ भाई, शार्क है, अब इससे बचना ज़रूरी है, वरना ये शार्क खा जाएगी हमको। अगर हम सुस्त पड़ जाएंगे तो शार्क मछली हमको खा जाएगी। शार्क के डर की वजह से उन्होंने क्या किया? अपना बचाव इख्तियार किया। कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम समंदर में ही हैं, इसलिए कि समंदर में शार्क मछलियाँ, व्हील मछलियाँ सब होती हैं, इसलिए वो मछलियाँ बिल्कुल तरोताज़ा रहती हैं और चुस्त व चालाक रहती हैं। तो इस तरह से वो ला करके जापान में बेचा। तो तब कहा हाँ भाई, ये मछलियाँ जो हैं बहुत ताज़ा हैं। तो उन्होंने उसका हल ये ढूंढा कि अगर आपको ताज़ा रहना है, चुस्त व चालाक रहना है, तो चैलेंज का होना ज़रूरी है। इसलिए हर घर में एक शार्क का होना ज़रूरी है। अगर हर घर में शार्क हो जाएगी तो इंशाअल्लाह घर भी क्या है, तरोताज़ा रहेगा, सेहतमंद रहेगा। और अगर एक शार्क से काम नहीं चल रहा है तो 2 शार्क ला करके रख सकते हैं, 3 शार्क ला करके रख सकते हैं, 4 शार्क ला करके रख सकते हैं। अल्लाह ने हमको 4 की इजाज़त दी है। तो जिस घर में बीवी होगी तो वो घर आबाद रहता है, वो घर जो है मजबूत रहता है, मुतहर्रिक रहता है, इसलिए कि वहाँ चैलेंज होता है। ये ज़रा समझाने के लिए मिसाल थी। मकसद ये है कि चैलेंज जहाँ होता है वहाँ इंसान मजबूत होता है और अपनी अगली तैयारी करता है। इस तरह से अल्लाह ने हमको इस देश में चैलेंज दिए हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इन्हीं चैलेंजों के ज़रिए से हमारी सलाहियतों को उभारते हैं, हमें मुतहर्रिक रखते हैं, हमें एक्टिव रखते हैं, हमें मजबूत रखते हैं। लेकिन इन हालात में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमको हर तरह से नवाजा है, सेहत से नवाजा है, माल से नवाजा है, अल्लाह ने अक़ल से नवाजा है। बस ये है कि चैलेंज, हालात, परेशानियाँ, मुसीबतें ये आती रहेंगी, आकर के निकल जाएंगी, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत रखना है। हमें अपने आप को इस्तिकामत के इस मैदान में मजबूत रख करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अखबारात में पढ़ करके, टीवी पे देख करके, सोशल मीडिया पर पढ़ करके अपने आप को बिल्कुल कमतर महसूस न करें, एहसास कमतरी में मुब्तला न हो। ये हालात आते हैं हमें उभारने के लिए। बाज़ मरतबा हालात, हवाएं इतनी ज़ोर की चलती हैं, बाज़ हवाएं ऊपर उड़ाने के लिए, उसको मर्तबे को बुलंद करने के लिए भी आती हैं। इसलिए इन हालात में हमें अल्लाह की तरफ रुजू करके अपने आप को मजबूत करना है। हालात से घबराना नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है। किससे डरना है? हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है। जो कौम अल्लाह से डरती है फिर वो किसी चीज़ से, मौत वगैरह के डर से कभी नहीं घबराती है। इसलिए आज हमें वो सहाबा वाला ईमान, नबी वाला ईमान को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबका हामी है, अल्लाह हम सबका नासिर है, अल्लाह हम सबका मददगार है। इसलिए हमें अल्लाह की तरफ पूरा रुजू होकर के अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।